وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا الله بالكتاب فيغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووزنوا ما عملوا محمدا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ایمان کے 77 شعبے ایمان کے شعبوں کا بیان چل رہا تھا. 7 شعبے ایمان کے الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں. 8واں شعبہ ہے ایمان کا. 8واں حصہ 8واں شعبہ حساب و کتاب اور وزن اعمال پر ایمان رکھنا. قیامت کے دن ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا. اعمال کو توڑا جائے گا, اعمال کا وزن کیا جائے گا. اس پر ایمان لانا یہ ایمان کا 8واں شعبہ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے. کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے متعین کیے جن کو کرام کاتبین کہا جاتا ہے, جو اعمال لکھتے ہیں. انسان جو بھی عمل کرے, جو بھی زبان سے جملہ ادا کرے, یہ سب کے سب لکھا جا رہا ہے. اور اسی پر انسان کو قیامت کے دن حساب اور کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا. جتنے اچھے اعمال کیے اچھا بدلہ ملے گا, برے اعمال کیے برا بدلہ ملے گا. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ. قیامت کے دن جب یہ نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا, ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ, تو آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہیں اس نامہ اعمال میں لکھی ہوئی باتوں سے. جنہوں نے دنیا میں ظلم کیے, گناہ کیے, دن اور رات ہوئے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, تو جب ان کے سامنے ان کا نامہ اعمال رکھا جائے گا وہ ڈریں گے. مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اور جب کھول کر دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے ہماری بربادی. جب اس کو پڑھیں گے نامہ اعمال کو تو کہیں گے ہائے ہماری بربادی. اس نامہ اعمال میں تو نہ چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نامہ اعمال نے نہ چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے نہ بڑے عمل کو چھوڑا ہے, سب کو لکھ دیا. چھوٹے چھوٹے عمل جن کو انسان خاطر میں نہیں لاتا تھا, جن کے بارے میں انسان سوچتا نہیں تھا کہ یہ بھی, جیسے مثال کے طور پر قبلے کی طرف تھوک دیا, بتائیے قبلے کی طرف تھوک دیا, اور اس عمل کو اگر قیامت کے دن پیش کر دیا جائے, اس عمل پر بھی اگر حساب ہو جائے, اس عمل پر بھی اگر پکڑ ہو جائے تو انسان کو تعجب ہوگا یا نہیں ہوگا. قبلے کی طرف تھوکنا بھی منع ہے, قبلے کی طرف تھوکنا بھی لوگ تو ہر طرح سے آزاد لوگ کسی چیز کی رعایت نہیں کرتے. اللہ کے رسول اعظم کے زمانے میں ایک صاحب تھے مدینہ منورہ میں, کیونکہ مسجد مدینہ منورہ میں اس زمانے میں کئی مسجدیں تھیں, قبیلوں کی الگ الگ مسجدیں. سب سے بڑی مسجد مسجد نبوی تھی جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمایا کرتے ہیں. تو ایک صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف تھوک دیا. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کا امام بنایا. جیسے ہی دیکھا کہ انہوں نے قبلے کی طرف تھوکا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت پر سے ہٹا دیا. تو ہو سکتا ہے اس پر بھی حساب ہو جائے, قبلے کی طرف آپ نے کیوں تھوک دیا, کسی کے بارے میں برا پلان بنا لیا, دل میں برا خیال کر لیا, کسی کو نقصان پہنچانے کی سازش کی, سب
ریکارڈ ہے. تو جب باریک باریک باتیں اور ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل انسان کے سامنے آئیں گے تو انسان یا ویلۃ اعمال هذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. انسان کہے گا کہ ہائے ہماری بربادی کہ اس نامہ اعمال نے تو نہ اچھا عمل چھوڑا ہے نہ برا عمل چھوڑا ہے, سارے اعمال اس نے گن رکھے ہیں. ولا یظلم ربک احدا, آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو حساب اور کتاب پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے, اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے سورہ حاقہ میں بھی ہے حساب اور کتاب اور نامہ اعمال ملنے کا تذکرہ کہ اچھے لوگوں کو نامہ اعمال ملے گا تو سیدھے ہاتھ میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ تو بہت خوش ہوں گے اور لوگوں کو بتاتے پھریں گے ہاؤمُ اقْرَءُوا کتابیہ, چلائیں گے خوشی کے مارے کہ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابی, مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے اور حساب ہونے والا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو وہ اچھی مرضی والی زندگی, عیش کی زندگی گزارے گا, جنت میں جائے گا. پھر آگے جنت کی صفات کا تذکرہ, اس کے بعد پھر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور وہ لوگ جن کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ, تو وہ کہے گا کہ ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ, مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا, یقین ہی نہیں تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ, ہائے کاش کہ آج کا یہ فیصلہ نہ ہوتا. مَا أَغْنَىٰ عَنِّی مَالِیَهْ, میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ, میری بادشاہت دنیا کی وجاہت حیثیت کوئی کام نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ, اس کو پکڑو, اس کو جکڑو زنجیر میں, اور ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, 70 زنجیریں اس کو لپیٹ دی جائیں گی اور پکڑ کر پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. خیر ایمان کا ایک شعبہ ہے حساب اور کتاب پر ایمان, کہ حساب اور کتاب ہونے والا ہے. نامہ اعمال انسانوں کے سامنے رکھے جائیں گے قیامت میں اور اعمال کا وزن ہوگا. وزن کا بھی تذکرہ, والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. قیامت کے دن اعمال کا وزن یہ حق ہے, یہ ہونا ہے, پکی بات ہے. جس کا وزن بھاری ہو جائے گا, نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, یہ لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اور جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا, نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, تو یہ لوگ وہ ہیں جو خسارہ اٹھائیں گے, نقصان اٹھائیں گے. پہلے حساب کتاب ہوگا اور اعمال کا وزن. اب اس میں تینوں قسم کی روایت ہے کہ وزن جو ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا. وزن جو ہوگا اعمال کا وزن ہوگا, یا نامہ اعمال جو کتاب, جس کتاب میں نامہ عمل, جس کتاب میں اعمال لکھے ہوئے ہیں اس کتاب کو تولا جائے گا, یا اعمال کو تولا جائے گا, یا انسان کو تولا جائے گا. تینوں بھی ہو سکتا ہے, یا اشخاص کے اعتبار سے, آدمیوں کے اعتبار سے الگ الگ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انسانوں کو تولنے کی بھی روایت ہے. حدیث صحیح میں, صحیح بخاری اور مسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے بارے میں, جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا انہو لیأتی الرجل السمین العظیم یوم القیامہ, قیامت کے دن ایک بہت موٹا تازہ ہٹا کھٹا آدمی لایا جائے گا. وہ ظاہر میں بہت کھا پی کر بہت موٹا ہو گیا, بہت خوبصورت اور بہت طاقتور نظر آئے, لیکن لا یزین عند اللہ جناح بعوضہ. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا, کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو ایک تو اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسانوں کو تولا جائے گا, گنہگاروں کو تولا جائے گا, اور اس کے مقابلے میں نیک عمل کرنے والوں کو, مومنوں کو, اللہ کے فرمانبردار بندوں کو تولا جائے گا. اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے انسانوں کو تولے جانے کے بارے میں
جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسانوں کو بھی تولا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک درخت پر چڑھایا، درخت پر چڑھنے کا حکم دیا لکڑی مسواک وغیرہ لینے کے لیے۔ تو جب وہ اوپر چڑھے تو ان کی پنڈلی پر سے کپڑا ہٹ گیا، پنڈلی پر سے ان کے کپڑا ہٹ گیا، تو صحابہ کرام ہنستے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں بہت باریک باریک تھیں، ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں جو خوبصورت نظر نہیں آتی، بدصورت نظر آ رہی تھی۔ تو کچھ صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جن پنڈلیوں کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو، ان کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ پنڈلیاں قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس مقام اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس مقام اتنا بڑا ہے کہ ان کی پنڈلیاں قیامت کے دن احد پہاڑ، اور کتنا لمبا چوڑا پہاڑ، اس سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو تولا جائے، یا اعمال نامے بھی تولے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، اس کے 99 دفتر ہوں گے، گناہوں کے، نافرمانیوں کے، معصیت کے 99 سجلات، 99 اس کے دفتر ہوں گے، 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے گناہوں کے۔ اب وہ تو سمجھے گا کہ میں تو ناکام ہو گیا، پکا میں تو جہنمی بن گیا، اس کی یہ سوچ ہوگی، اس کا یہ خیال ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ایک بطاقہ، ایک چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا دیا جائے گا، اس میں کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ایک بطاقہ، ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا جائے گا کہ جا اس کو تلوا دو، تو وہ کہے گا کہ یہ ایک ٹکڑا کاغذ کا یہ 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا کام آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ جہاں تو اس کو تلوا لے، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس کے دل میں ہوگا کہ یہ ایک ٹکڑا ہے، ادھر 99 دفتر ہے میرے گناہوں کے بھرے ہوئے، اس کے مقابلے میں ایک ٹکڑا کیا کام آئے؟ لیکن جیسے ہی اس کا وہ بطاقہ کاغذ کا ٹکڑا جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا ایک طرف رکھا جائے گا، دوسری طرف 99 دفتر ہوں گے، تو وہ 99 دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نامہ اعمال تو لے جائے، اور قرآن کی آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اعمال کو والوزن یومئذ الحق، کہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو شکل دی جائے گی۔ اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، اعمال کو انسانوں کی شکل بھی دی جا سکتی ہے، صحیح حدیثوں میں ہے۔ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو اس کے اچھے اعمال ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے، آج بہت ساری چیزیں جو پہلے زمانے میں جن پر ایمان لانا مشکل ہوتا تھا، پہلے زمانے میں جن کو ماننا مشکل ہوتا تھا، آج سائنس کی ترقی کی وجہ سے اس پر ایمان لانا بھی آسان ہو گیا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے یا کافی لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے، اعمال کی تو کوئی شکل نہیں ہوتی، ہم نے روزہ رکھ دیا گزر گیا، اس کی تو کوئی شکل نہیں ہے، اس کو کیسے تولا جائے؟ لیکن آج دیکھیں کیا کیا چیزیں تولی جا رہی ہیں، ہوا تولی جا رہی ہے، موسم، ٹیمپریچر لکھا ہوا ہے گھڑی میں، گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے، یہ نظر آتی ہے، یہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن انسان نے ایسے آلات بنا دی، انسان نے ایسی چیزیں بنا دی کہ ان چیزوں کو بھی تولا جا رہا ہے۔ موسم کا ٹیمپریچر پتا چل رہا ہے کتنا ہے، گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے، جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو انسان تول سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت کیسے نہیں تول سکتا؟ اس نے تو انسان، ساری دنیا، ساری کائنات کو بنایا، تو اس کے لیے کسی چیز کو تولنا کوئی مشکل نہیں۔ تو خیر، ایمان کا 8واں شعبہ ہے حساب و کتاب پر ایمان لانا، وزن اعمال پر ایمان رکھنا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کا وزن ہوگا۔ ایمان کا 9واں شعبہ ہے جنت اور جہنم پر ایمان لانا۔ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ جو اچھے اعمال کریں گے انہیں جنت ملے گی، جو برے اعمال کریں گے انہیں جہنم ملے گی۔ جنت اور جہنم پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، ایمان کا شعبہ ہے۔
پہلے بارے میں بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وہ لوگ من کسب سیئۃ جس نے اتنی برائیاں کی کہ اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا، وأحاطت خطیئته فأولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنمی ہیں، ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اور جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اعمال صالحہ کیے، اچھے اعمال کیے، وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں. تو جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کیا. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. جہنم کھاد لگائے ہوئے بیٹھی ہے. سورہ نبأ 30 والے. جہنم انتظار میں، کھاد میں. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگی. لابثین فیہا احقابا، وہ لمبے زمانے تک اس میں رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے اس میں ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈی چیزیں اور نہ کوئی شربت، الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کا خون اور پیپ. جزاء وفاقا، یہ پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ امید یقین نہیں رکھتے تھے حساب پر. جو کافر ہیں اللہ کے نافرمان، وہ یقین نہیں رکھتے ہیں حساب کتاب پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، آخرت پر، اللہ کے سامنے پیشی پر. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، انہوں نے ہماری نشانیوں کو، آیتوں کو جھٹلایا. وکل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے ہر چیز کو گن گن کر لکھ دیا ہے کتاب. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، ان سے کہا جائے گا کہ اب چکو، اب ہرگز اضافہ نہیں ہوگا مگر عذاب. یعنی یہاں سے اب تمہاری تکلیف ہی بڑھتی جائے گی، دن بدن، لمحہ لمحہ، گھڑی گھڑی، اب بس یہاں سے تمہاری تکلیفیں بڑھتی جائے گی. یہاں سے اب تمہیں کوئی اچھی خبر، خوشخبری اور کوئی راحت اور آرام نہیں ملے گا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. یہ تو یہ جہنم کا تذکرہ. آگے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ ہے، باغات ہیں، انگور کے باغات، حدائق واعنابا وکواعب اترابا، جنت کی حوریں ملے گی. وکأسا دہاقا، پیالے ہوں گے بھرے ہوئے. تو جنت پر ایمان لانا، جہنم پر ایمان لانا. سورہ پارے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کو جنت الفردوس مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جائے گی. ان کو جنت الفردوس، سب سے اونچی اور اعلیٰ جنت دی جائے گی. جنت میں اتنا مزہ کریں گے وہ لوگ، اتنا عائش کریں گے، لا یبغون عنہا حولا. لیکن دنیا میں انسان کہیں گھومنے کے لیے جاتا ہے، کہیں فارم ہاؤس چلے گئے، کہیں کسی باغ میں چلے گئے، کسی جگہ گھومنے کے لیے اچھی جگہ چلے گئے، تو انسان ایک دو دن میں بور ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، اس کی طبیعت بھر جاتی ہے. لیکن جنت میں عیش کریں گے، سالوں گزر جائیں گے، 1000 سال، لاکھ سال، لیکن لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے پھرنے کی، واپس آنے کی وہ تمنا نہیں کریں گے، بس عیش کرتے رہیں گے دن بدن، لمحہ لمحہ. جہنمیوں کی تو سزا بڑھے گی اور ان کی مزہ بڑھے گی. جنتیوں کا مزہ بڑھے گا، ان کے لیے لذت بڑھے گی. لا یبغون عنہا حولا، وہ واپسی کی، وہاں سے پھرنے کی وہ خواہش نہیں کریں گے. وہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں بہت بور ہو گیا جنت میں، اب کوئی دوسری جگہ چاہیے. نہیں، جنتی لوگ ہمیشہ وہاں عیش کرتے رہیں گے، ہمیشہ ان کا عیش، ان کی لذت، ان کا مزہ بڑھتا رہے گا. اور جہنمی والذین کفروا لهم نار جہنم، آیت لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم ہے، جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم ہے. لا يقضى عليهم فيموتوا، ان پر موت نہیں آئے گی. جب جہنم میں چلے گئے تو اب ایسا فیصلہ نہیں ہوگا کہ ان پر موت آ جائے اور تکلیف ان کی ختم ہو جائے.
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، اور نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا. ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. كذلك نجزي كل كفور، ہر ناشکر نافرمان کا، نافرمان کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. تو خیر حساب اور کتاب پر ایمان لانا، جنت اور جہنم پر ایمان لانا. صحابہ کرام جنت پر ایمان ان کا کتنا مضبوط تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو بیان کرتے ہوئے ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ جنت کا سنتے سنتے ان کا انتقال ہو گیا. ایک کالے کلوٹے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو سب کچھ دیا ہے، انکم فضلتم علینا بالالوان والصور والنبوہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رنگ بھی اچھا دیا ہے، صورت بھی اچھی ہے آپ کی، اور نبوت یعنی ظاہر اور باطن ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے. کہ میں اگر ایمان قبول کر لوں تو مجھے بھی جنت ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا والذی نفسی بیدہ انہ لیرا بیاض الاسود فی الجنۃ من مسیرۃ الف عام، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں کالے آدمی کی سفیدی 1000 سال کی دوری سے نظر آئے گی. جنت میں اللہ تعالیٰ کالے آدمی کو اتنا گورا کر دیں گے کہ 1000 سال کی دوری سے اس کی خوبصورتی، اس کی چمک نظر آئے گی. سبحان اللہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ سے عہد ہے، ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے. انسان جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے گویا وہ جنت کا معاہدہ کرتا ہے. کچھ اعمال کا تذکرہ کیا. پھر وہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں میری آنکھیں وہی دیکھیں گی جو آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں؟ جنت کے جو مناظر ہے، اللہ کا دیدار ہے، تو جو آپ کی آنکھیں جو چیز دیکھے گی جنت میں مجھے بھی وہ نظر آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں آپ کو بھی وہ نظر آئے گا. کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ جیسے انہوں نے یہ سنا خوشی کے مارے وہیں جان دی. تو جنت کا تذکرہ، جنت پر صحابہ کرام کو اتنا یقین تھا، اور جہنم پر بھی ویسے یقین. ایک صحابی کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوا تو اتنا وہ دل برداشتہ ہو گئے، اتنا دل پر ان کے اثر ہوا، دل پر چوٹ پڑی. جہنم اتنی خطرناک ہے، وہاں ایسے عذابات ہیں، وہاں یہ انسان کے ساتھ کیا جائے گا اگر وہ کفر کے ساتھ چلا گیا، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ چلا گیا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے ہیں تو آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا، گلے ملے اور وہیں ان کی روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہزوا صاحبکم، اپنے ساتھی کی تجہیز و تکفین کرو، اس کو دفناؤ. کیوں؟ فإن الفرق من النار فرد کبدہ، جہنم کے خوف نے اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے. اندازہ لگائیں کیسے لوگ تھے وہ، کیا ایمان اور یقین تھا. اللہ کرے کہ ہمیں اس کا کوئی ذرہ نصیب ہو جائے. تو جنت اور جہنم پر ایمان لانا یہ ایمان کا 9واں شعبہ ہے. اسی طریقے سے ایمان کا 10واں شعبہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. ایمان کا 10واں شعبہ ہے اللہ سے محبت. ہر ایمان والے کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، ہوتی ہے، لیکن وہ چنگاری بعض مرتبہ گناہوں کی وجہ سے کمزور پڑ جاتی ہے. جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں چولہا جلایا گیا، چولہا جب بجھ جاتا ہے تو اوپر راکھ آ جاتی ہے اور نیچے کچھ چنگاری ہوتی ہے، نیچے چنگاری ہوتی ہے، اوپر راکھ آ جاتی ہے. اب جب تک وہ راکھ ہٹا کر اس چنگاری کو پھونک نہیں ماری جائے گی، وہ چنگاری اپنا اثر نہیں دکھائے. وہ آگ تو ہے وہ، لیکن وہ آگ نہ پکانے کے کام کی ہے نہ کوئی دوسرا فائدہ اس سے ہو سکتا ہے. اس سے فائدہ کب ہوگا جب اوپر کی راکھ ہٹا دی جائے اور اس پر پھونک ماری جائے. تو جب وہ آگ بھڑک جائے گی تو پھر اس پر انسان کھانے بھی پکا سکتا ہے، اس سے انسان دوسرے طریقے کے فائدے بھی حاصل کر سکتا ہے. ایسے ہی ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری ہے، لیکن اس چنگاری پر گناہوں کی راکھ پڑ گئی ہے، نافرمانیوں کی، ظلمتوں کی، اندھیروں کی راکھ پڑ گئی ہے. وہ راکھ ہٹائیں گے تو وہ چنگاری نظر آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے نافرمان. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں. یہ کافروں کا تذکرہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور وہ اللہ کے علاوہ اپنے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. یہ تو ہے کافر. لیکن اس کے مقابلے میں ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان والے تو اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں. ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اس سے ہونی چاہیے سب سے زیادہ محبت کا تذکرہ ہے. ایمان والا ماں سے بھی محبت کرے گا, باپ سے بھی محبت کرے گا, یہ فطری چیز ہے. ایمان والے کو بیٹے سے بھی محبت ہوگی, بھائیوں سے بھی محبت ہوگی, رشتہ داروں سے بھی محبت ہوگی. یہ محبت نکالی نہیں جا سکتی, شریعت نے نکالنے کا حکم بھی نہیں دیا, بس اللہ کی محبت بڑھانے کا حکم دیا. اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں پھر ماں بھی قربان, باپ بھی قربان, بیٹے بھی قربان, اولاد بھی قربان, بیوی بھی قربان, مال بھی قربان, دنیا کی ہر چیز قربان جہاں اللہ کا حکم آ گیا. یہ ہے اللہ کی محبت زیادہ ہونے کا مطلب کہ اللہ کی محبت کا تقاضا جہاں آ گیا, جہاں اللہ کا کوئی حکم آ گیا اور دوسرا کوئی رکاوٹ بن رہا ہے, اس حکم کو پورا کرنے میں ماں, باپ, بیوی, بچے, دنیا کا کوئی عمل, دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے اللہ کا حکم پورا کرنے میں, تو دنیا کی سب چیزوں کو قربان کر دیا. تو ایمان والے کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے. تو اللہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا شعبہ ہے. اب اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی, اللہ کی محبت ہمارے اندر کیسے بڑھے گی؟ سب سے پہلے اطاعت, اللہ کا ایک ایک حکم ماننا. یہ سب سنتے جائیں اور دل دل میں ارادے بھی کرتے جائیں گے, انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. صرف کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا نہیں. سب سے پہلے اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کا حکم ماننا ہے محبت سے. یار ہم وہ حکم تو مانتے ہیں, نماز بھی پڑھ لیں گے, رمضان کا مہینہ آئے گا ہم گرمیوں کے روزے بھی الحمدللہ رکھ لیتے ہیں, لیکن محبت کے ساتھ جب یہ محبت کو ذہن میں لا کر ہم عمل کریں گے تو خود بخود اللہ کی محبت کی چنگاری بڑھے گی. دیکھیں اسلام کے جتنے احکامات ہیں سب میں محبت ہے. اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے ہی ساری عبادتیں دی گئی ہیں. جیسے مثال کے طور پر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے, تو انسان سب سے پہلے اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے نہیں کرنا چاہتا. جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, اس سے بات کرنا چاہتا ہے. تو اللہ سے محبت ہے, اللہ سے ملاقات کے لیے نماز دی گئی. اللہ سے ملاقات کرو, 5 وقت آؤ, اللہ کی ملاقات ہے. اسی لیے جب مسجد میں داخل ہوں تو حکم دیا گیا کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان دنیا میں کسی انسان سے ملتا ہے تو اس سے پہلے سلام اور مصافحہ ہوتا نہیں ہوتا. تو اللہ سے سلام اور مصافحہ یہ 2 رکعت ہیں کہ ہم اللہ کے گھر آ گئے اب تحیۃ المسجد پڑھو, کہ اللہ سے گویا سلام اور مصافحے کی جگہ پر. تو نماز دی گئی ہے اللہ سے ملاقات کے لیے. انسان جب کسی سے دنیا میں محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میری اس سے ملاقات ہو جائے. ملاقات کے بغیر محبت مکمل نہیں ہوتی. تو اللہ سے دیکھیے نماز کو اس تصور کے ساتھ ہم پڑھیں, یہ نہیں کہ بوجھ ہے بس ادا کرنا ہے, فرض ہو گئی, نہیں پڑھیں گے تو جہنم ملے گی. نہیں, جب نماز کے لیے قدم اٹھائیں تو اللہ کی محبت میں اٹھائیں کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تہجد پڑھیں کہ میں رات میں جس سے محبت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے اسے اکیلے میں ملاقات, چاہتا نہیں چاہتا. تو اللہ سے اکیلے میں ملاقات تہجد کے وقت ہوتی ہے, تنہائی میں ہوتی ہے, اللہ سے راز و نیاز کی باتیں. تو روز نماز اس لیے دی گئی. اب دوسری بات, جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس کے لیے بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں کرتا ہے. نہیں, جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے لیے بھوک اور پیاس بھی آ گئی تو برداشت کر لیتا ہے. بیوی بچوں سے محبت ہے, سیزن آ گیا کاروبار کا, آدمی کمانے کے لیے بھوک اور پیاس کی پرواہ کرتا ہے نہیں کرتا. بھوک کو قربان کر دے گا, پیاس کو قربان کر دے گا, سب کھانا پینا سب کچھ قربان کر دے گا. تو ایسے ہی اللہ سے محبت ہے تو روزہ رکھو. اللہ کی محبت میں کھانے پینے کی پرواہ مت کرو, بھوک اور پیاس برداشت کرو اللہ کے لیے. روزہ اس لیے یہ محبت سے روزہ رکھنا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ اللہ کی محبت ہے, جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے لیے تیسرا کام کرتا ہے کہ اس کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے ہی نہیں کرتا. بیوی سے محبت ہے, اس کو ہار لا کر دے گا, اس کو کپڑے لا کر دے گا. بچوں سے محبت ہے, بچوں کو لوگ آج کل آئی فون دلا رہے ہیں, موبائل فون دلا رہے ہیں, گاڑیاں دلا رہے ہیں. محبت میں انسان گفٹ دیتا ہے, محبت میں انسان پیسے خرچ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بارے میں کہا میری محبت میں تم بھی تو خرچ کرو. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اللہ کی محبت میں جو سچے بندے ہیں وہ محبت میں مال خرچ کرتے ہیں یتیموں پر, مسکینوں پر, مسافروں پر.
تو محبت میں انسان تیسرا کام کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے خرچ کرتا ہے. اور ہم بھی جب خرچ کریں، صدقہ دیں، زکات دیں، تو نیت کریں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس محبت میں میں خرچ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے لیے اس کے گھر چکر لگاتا ہے. لوگ جو سسرال کیوں جاتے ہیں؟ بیوی سے محبت ہے تو وہاں جانے میں مزہ آتا ہے. اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے محبت میں حج کرو، اس کے گھر کے چکر لگاؤ، اس کے گھر کے چکر لگاؤ. یہ اللہ سے محبت میں یہ عمل کرنا ہے. حج کے لیے جاؤ، عمرے کے لیے جاؤ، اس کے گھر کے چکر لگاؤ تاکہ اس کی محبت بڑھے. اسی طریقے سے پانچواں جو اہم عمل ہے وہ جہاد، کہ اللہ کی محبت میں اتنے وارفتہ ہو جاؤ، اللہ کی محبت میں اتنے فدا ہو جاؤ، محبت کو اتنا انتہا پر پہنچا دو کہ اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر دو. اللہ کے محبت میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان تک سے گزر جاؤ، اپنی جان تک قربان کر دو. تو دین کا ہر عمل میں محبت ہے، اسلام کے ہر عمل میں محبت ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت، ایک ایک اللہ کا حکم پورا کریں اور محبت کے ساتھ یہ نیت کر کے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. دوسرا عمل ہے اللہ سے محبت بڑھانے کے لیے اتباع سنت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کریں، داڑھی رکھیں، ٹوپی پہنیں، لباس سے اچھا کریں، اور کھانے میں پینے میں ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع کی نیت کریں اور اتباع کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کا اتباع کرو. تم نبی کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو دوسرا عمل اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے اتباع سنت. تیسرا عمل ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے انسان کو بار بار اس کا نام لیتا ہے، اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. ہم ایمان والے، ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہم اس کا ذکر کریں، اس کا نام لیں، کثرت سے اس کا نام لیں، چلتے پھرتے اس کو پکاریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. چوتھا عمل جو اللہ کا ذکر کرنے والے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صحبت کریں. قرآن نے حکم دیا ہے کہ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے جنہیں اللہ سے محبت ہو چکی ہے، ہم ان کی صحبت میں رہیں گے، ان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت دے دے. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کریں. پانچواں عمل ہے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. حضور خود دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اے اللہ تیرے نیک بندوں کی محبت مانگتا ہوں، اور جو عمل تجھ سے قریب کر دے اس کی محبت مانگتا ہوں. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے اس کی محبت مانگ رہے ہیں تو ہمیں بھی اللہ سے اس کی محبت مانگنا چاہیے. تو یہ پانچ عمل ہیں کہ جن سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی. تو یہ ایمان کا 10واں شعبہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنا. اس کا انشاءاللہ